اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کہا تھا میسیجز بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں، اس لیے اب ہم الگ سے میسیجز کا فیڈ بیک کا پروگرام بھی رکھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان میسیجز کو نپٹایا جا سکے۔ 22 جنوری تک ہم رینگتے پہنچ گئے ہیں اور 22 جنوری کا میسیج ہم کریں گے آج۔ جی السلام علیکم دادا جی، آفتاب بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ اچھا، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پلاٹس کی قیمتیں اس ٹائم اتنی زیادہ گری ہوئی ہیں، اسپیشلی فائلز کی، یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ان کو سب کو خطرہ ہے کہ جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ آگے ہیوی ٹیکسیشن کرے گی پلاٹس پہ اور فائلوں پہ؟ یہ اس طرح کی اسپیکولیشن چلتی رہتی، لیکن میرا نہیں خیال مزید ٹیکسیشن کی گنجائش ہے۔ ڈاکومنٹیشن کی مزید گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکسیشن کی تو مزید گنجائش نہیں ہے۔ میکسیمم ٹیکس ہم لگا چکے ہوئے ہیں، اب اس پہ رہ گیا ٹیکس لگانا انہیریٹنس کے اوپر۔ جس طرح یورپ اور امریکہ کے اندر ہے کہ اگر کوئی ایسٹ آپ چھوڑ کے فوت ہو جاتے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کو پلیج نہیں کیا ہوا کہ میرے فلاں بچے کو ملے، تو سرکار لے جاتی ہے 50-60% اس کا سرکار لے جاتی ہے اور آپ کے ورثہ کو بہت کم ملتا ہے اگر آپ نے انہیرٹ نہیں کیا ہوا۔ مجھے یہی بتایا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرا پروگرام اگر سنتے رہے ہوں، اب تو میں پاگل ہونے والا ہو گیا ہوں آپ کو پڑھاتے پڑھاتے کہ پراپرٹی پاکستان میں کیسے موو کرتی ہے۔ 91 میں پراپرٹی کا بوم آیا، پھر 2002 کے اندر آیا، پھر 2012 کے اندر آیا، پھر 2021-22 کے اندر آیا۔ ہر 10 سال کے بعد پراپرٹی پیک کرتی ہے، ٹھیک ہے، 2-3 سال سسٹین کرتی ہے، پھر وہ والا ایریا شروع ہو جاتا ہے جو اب ہے۔ اب وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے کہ پراپرٹی نے لتھارجی میں چلے جانا ہے۔ آپ بیچنے جائیں گے کوئی چیز بکے گی نہیں، خریدنے جائیں گے تو مہنگے داموں ملے گی، کیونکہ سستے دام جو ہوتے ہیں وہ تو پراپرٹی ڈیلر خود خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ میں سارا نا کوئی لاکھ ایک مرتبہ دہرا چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پراپرٹی کا یہ ڈورمنٹ پیریڈ ہے، اگلے 3 سال چلنا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں آفتاب بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ جیسا سمجھدار آدمی یہ سوال کرے اور اپنے دماغ سے کچھ نہ سوچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگلے میسج پہ چلتے ہیں۔ پشاور سے مسز نوید کا فون ہے، انہوں نے چونکہ میسج لکھا ہے ان کے صاحبزادے کے بارے میں، 8 جنوری کا ہے، پھر 17 جنوری کا ہے، پھر 23 جنوری کا ہے۔ تو 23 جنوری کا میسج جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور ان کے بچے نے 9th کے اندر بایو رکھ لی ہے، جس سے وہ پریشان ہیں کیونکہ آگے مستقبل تو IT کا ہے۔ نہیں آپا، ایسے نہیں ہے، اس کا بھی ہے، چھوٹی آپی اس کا بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بایو کا ہے نا تو میڈیکل کے شعبے میں جا سکتا ہے، پھر میڈیکل کا کوئی ایک شعبہ تھوڑی ہے۔ اگر آپ کو جلدی جاب چاہیے تو وہ لیب ٹیکنیشین بن سکتا ہے، 1 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی لیبارٹری کے اندر آن جاب ہو جائے گا اور باقی اپنی پڑھائی کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایکس رے مشین کا آپریٹر ہو سکتا ہے وہ میٹرک کے بعد، اس کا کورس ہوتا ہے 6 مہینے کا۔ لیڈی ولنگٹن ہے، نہیں کون سا ہے وہاں پہ خاتون کے نام کے اوپر پشاور میں ہاسپٹل، اس کے ساتھ جو ہے نا نرس اپنا الائیڈ سائنسز کا کالج، اس میں داخلے ہوتے ہیں۔ اچھا، پنجاب میں تو ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یہ پڑھائی جاتی ہیں الائیڈ سائنسز جو ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً ہر کے اوپر، مطلب ساہیوال میں ہے، بہاول نگر میں ہے، اکاڑا میں ہے، لاہور میں تو بہت سارے ہاسپٹلز میں ہے، پنڈی میں بہت سارے ہاسپٹلز میں ہے۔ یہ الائیڈ سائنسز کی جو کلاسز ہوتی ہیں یہ میٹرک کے بعد بچے لیتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں برطانیہ کو چاہیے تھے میڈیکل اسسٹنٹس کے نام سے نا بچے چاہیے تھے، تو بہت سارے بچے گئے ہیں وہاں پہ، کھجل بھی ہوئے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کی حکومت نے الاؤ کیا کہ جناب آپ اتنے بابے اور بابیاں اپنے ذمہ لیں گے جن کی آپ ٹیک کیئر کریں گے۔ تو کمپنیوں نے بڑھ کے کہا کہ جی ہم لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ پرائیویٹ کمپنیاں وجود میں آ گئیں جنہیں 8 10 20 بابے اور بابیاں الاٹ کر دی گئیں۔ اب ان بابے اور بابیوں کو روزانہ جا کے کھانا کھلانا،
بیڈ ریڈن زیادہ تر بیچارے، ان کو اٹھا کے واش روم میں لے کے جانا، اور اگر انہوں نے بیڈ کے اوپر ہی پوٹی شیشو کر دیا ہے تو وہ صاف کرنا، چادریں دھونا، یا چادریں وہاں سے اٹھا کے تو ڈسٹ بن میں وہ اس میں ڈال دینا کپڑوں والی اس ٹوکری کے اندر، مطلب انہیں صاف ستھرا کر کے وہاں سے مٹھی چاپی کر کے وہاں سے نکلنا، یہ چاہیے تھے۔ یہاں سے تو بچے چلے گئے بڑے شوق کے ساتھ، لیکن وہاں پہ وہ کمپنیاں جو تھیں ان کو کسی کو 6 مہینے کے بعد، کسی کو 10 مہینے کے بعد، اور کسی کو سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کاروبار میں تو کمائی نہیں ہے۔ ان کمپنیوں نے کپڑے جھاڑے اور ڈیفالٹ فائل کیا اور رفو چکر ہو گئی، اور وہ جو وہاں پہ بچے یا بچیاں پہنچے ہوئے تھے ان کو ان کی سرکار نے کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کے پاس نا 6 ماہ کا عرصہ ہے، آپ نوکری نہیں ڈھونڈ لیں، مطلب کہ کمپنی کوئی نئی آپ کی سروسز ہائر کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اگلی کمپنیوں کو رشوت دی، لمبے لمبے تھپنٹو دیے کہ آپ ہمیں نوکری دے دیں، آپ سے ہم پیسے نہیں مانگتے، آپ صرف ہمیں نوکری دے دیں تاکہ ہم یہاں پہ رہ سکیں، پیسے ہم چھوٹے موٹے کام کر کے کما لیں گے۔ اور جنہوں نے یہ برداشت نہیں کیا وہ بیچارے واپس آ گئے۔ اینی ہاؤ ہے تو صحیح جی اس کام کا مستقبل، تو اب دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے ہاں وارڈ بوائے کہتے ہیں اس بچے کو، جو بچے وہاں پہ جا رہے تھے۔ نرسنگ کا ڈپلوما بھی ہوتا ہے، میل نرسز بھی ہوتے ہیں، اور 2 سال کا ہوتا ہے میرا خیال، یا 3 سال کا، اور 4 سال کا بی ایس نرسنگ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت یورپ کے اندر سب سے زیادہ ڈیمانڈ امریکہ کے اندر جو ہے وہ یا تو نرسنگ کی ہے یا فزیو تھراپسٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بڑی آسانی سے ویزے مل جاتے ہیں بشرطیہ کہ انہیں وہاں کی لوکل لینگویج جو ہوتی ہے، مثلا اگر آپ فرانس موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرینچ آنی چاہیے، اگر آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آنی چاہیے۔ اب میں آپ کے میسیج پڑھنے لگا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میٹرک کے اندر 9th میں پڑھتا ہے نا، ابھی 10th کا مرحلہ آنا ہے، اس نے بایو رکھ لی ہے، میڈیکل کے سائڈ پہ بڑے شعبے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، جن کے اندر وہ سروائیو کر سکتا ہے، اور نوکری بھی آسانی سے مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو۔ اور میں نے دیکھا ایسے بچے 2-2 3-3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے کو ہم چھوٹا موٹا میڈیکل کا اسسٹنٹ کا 1 سال کا ڈپلوما اب آپ ڈھونڈیں کہ پشاور میں کہاں پہ ہوتا ہے۔ میرے پاس بچہ نہیں ہے، ادروائز ابھی میں آپ کو آن لائن ڈھونڈ کے بتا دیتا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا داخلہ کروائیں، 1 سال میٹرک کے بعد وہ کام کرے، پھر نوکری پہ لگ جائے۔ السلام علیکم راضی صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ میں مسز نوید پشاور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے انفارمیشن بھی لینی اور اپنے ساتھ کے اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ انفارمیشن آپ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اس کے ساتھ، کہ حکومت جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے احساس پروگرام کے نام سے، بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے نام سے، صحت کارڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کے پروگرام لانچ کرتی ہیں۔ اصل جو حقدار ان پروجیکٹ کو یوز کرنے کے جو اصل حقدار لوگ ہیں ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔ اب لوگ، ظاہری بات ہے غریب لوگ، ان کے پاس موبائل نہیں ہوتے ہیں، چھوٹا موبائل ہوگا ضرورت کے رکھا ہوگا، زیادہ تر لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کے کچھ پروگرامز کے بارے میں کچھ آپ الگ سے پروگرام ایسا بنا دیں کہ پتہ چلے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے کس طرح رجسٹر کروائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ میں بیوہ ہوں تو مجھے بھی ضرورت ہے، اور میرے ساتھ آگے پیچھے بہت سی اور بھی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو مالی امداد کی اس طرح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم غریبوں کو تو یہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا کہ جن کا کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو جن کی جائیدادیں ہیں، جن کا بہت کچھ ہے، ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا یہ میسج کر کے، میں اس کے حوالے سے بہت ممنون ہوں آپ کا۔ لیکن دیکھیے مطلب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر آپ کو کسی قانون کا یا کسی سہولت کا نہیں پتہ اور آپ اسے اویل نہیں کر سکتے، تو اس میں قانون، اخلاقیات، معاشرہ یہ کہتا ہے کہ قصور آپ کا اپنا ہے۔ حکومت نے اسکول بنا دیا، آپ اگر اسکول نہیں گئے تو حکومت کی تو وہاں پہ سیٹ خالی پڑی رہ گئی نا، آپ نہیں پڑھے تو اس میں سرکار بری ہو جاتی ہے کہ جناب ہم نے تو اسکول بنا دیا تھا، ٹیچر بھی رکھ دیے تھے، آپ کھیلتے رہے باہر۔ اسی طرح اگر آپ کے علم میں یہ نہیں ہے، آپ دیکھیے 101 پروگرام ہیں، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام، یا عمران خان صاحب نے کیا نام دے دیا تھا اس کو، وہ پروگرام جو ہے اس کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ دیں
اور ایسے کئی پروگرام ہیں جن کے تحت اگر آپ سیلف سسٹین کرنا چاہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ ادارے فراہم کرتے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہے جی, مسجد میں بیٹھ کے وہ آپ کا کیس پروسیس کرتے ہیں. ہیڈ آفس اس کا لاہور میں ہے, میں اسی کو جانتا ہوں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں بہت ہی بیبے آدمی ہیں, اور وہ انٹرسٹ فری جی آپ کو قرضہ دیتے ہیں. 1 سال کے لیے وہ آپ کو انٹرسٹ فری قرضہ دیتے ہیں, میرا 1 لاکھ روپے کا چھوٹے کاروبار کے لیے, یا اس سے زیادہ اب انہوں نے لمٹ کر دی ہوگی تو مجھے اندازہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اب 12 قسطوں کے اندر ان کو واپس کرتے ہیں 1 سال کے لیے, اور اس سال کے اوپر کوئی وہ آپ سے انٹرسٹ نہیں لیتے, اور جو ہے وہ آپ کو 1 سال کے اندر واپس کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو سال کے بعد آپ دوبارہ بھی اس قرضے کو رول اوور کر سکتے ہیں. ہمارے پنجاب کے گورنر ہوتے تھے خالد مقبول صاحب. خالد مقبول صاحب, جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول اب ان کو کہیں گے, انہوں نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے. آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس چند ایک مخصوص کاروبار کی فہرست ہے, وہ اس کاروبار کا یا مطلب کوئی مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی انہوں نے مطلب اس کو مشین لے دیتے ہیں آپ کو. آپ اس مشین سے کے اندر اپنا را مٹیریل اپنے خرچے سے ڈالیں, اس کی پروڈکٹ بنائیں اور مارکیٹ میں بیچیں. وہ آپ سے اس مشین کا نہ تو کرایہ لیں گے نہ وہ مشین واپس مانگیں گے. وہ صرف ایک گارنٹی مانگیں گے کہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ کو تو مشین جا کے اگے نہ بیچ آنا, وہ یہ مانگتے ہیں. اور انہوں نے بہت کام کیا اس کی وجہ سے. خود بھی چنیوٹی شیخ ہیں, اور چنیوٹی شیخ چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کاروبار کرنے والی قوم مانی جاتی ہے, تو ان سے بڑی بڑی ڈونیشن پکڑتے ہیں. ہر سال رمضان میں ان کی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو 2 ایسے انیشیٹو بتائے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک ہمارے یہاں پہ لاہور میں شیخوپورہ روڈ کے اوپر ایک ٹریننگ سینٹر چلا رہے ہیں, اور بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں. کسی زمانے کے اندر شیخوپورہ کے ساتھ والا علاقہ ڈوگر ڈاکوؤں کی وجہ سے مشہور تھا. چھبا ڈوگر بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے اس علاقے کے اندر, بڑی دہشت ہوتی تھی اس کی. ہمارے بچپن میں ہی مارا گیا تھا پولیس مقابلے کے اندر. میں لیکن بتا رہا ہوں آپ کو, پولیس جاتی نہیں تھی اس علاقے کے اندر. انہوں نے کہا میں نے یہ بدماشی ختم کرنی, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, میں تو نام بھی نہیں جانتا, لیکن کام بولتا ہے بندے کا. اس بندے نے کہا کہ میں نے بدماشی ختم کرنی ہے, بندوق سے ختم نہیں کرنی, علم سے ختم کرنی. انہوں نے وہاں پہ بچوں کو مفت ٹریننگ دینا شروع کی. اب 3 ماہ کا 6 ماہ کا سال کا بچے وہاں پہ کورس کرتے ہیں. ارد گرد ملت کی فیکٹری ہے, غازی ٹریکٹر کی فیکٹری ہے, ٹویو ناسک ہے, فلانی ہے, ڈھمکانی ہے. ان ملوں کو کوئی نہ کوئی ٹرینڈ بچہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں سے جو بھی بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, ہونڈا موٹر سائیکل کی فیکٹری یار وہاں پہ لگی ہوئی ہے. وہ جو بھی بچے پاس ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی نوکریاں تیار پڑی ہوتی ہیں, ادھر سے ٹریننگ دیتے ہیں, ادھر سے بچوں کی نوکریاں ہو جاتی ہیں. بھئی پچھلے 10 سال کے اندر اس علاقے میں جرم نہ ہونے کے برابر رہ گیا, کیونکہ جب لوگوں کو ہنر ملتا ہے مفت اور روزگار ملتا ہے, اور پھر ان میں سے بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں اسی ٹریننگ کی بنیاد کے اوپر بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں. بجلی کا ڈپلومہ کرنے والے بچے جو ہوتے ہیں, باقی یہ جو خراد لیت یہ وہ سارا جو ہے یہ وہاں پہ لوکل نوکریاں ان کو مل جاتی ہیں. یوں بچوں کا جرم کی طرف دھیان نہیں جاتا. لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں بہت سارے فراڈیے بھی ہوتے ہیں. سیدھی سی بات, آپ ہماری بیٹی ہیں, بہن ہیں, اس طرح کے فراڈیوں کے کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائیے گا, جانا نہیں ہے. آن لائن چیک کریں. پہلے تو آپ اخوت کو چیک کریں نا, اخوت فاؤنڈیشن آپ لکھیں گی, ان کی ویب سائٹ آ جائے گی. دیکھیں آپ پشاور میں جس جگہ پہ مقیم ہیں, کیا ان کا وہاں پہ کچھ سینٹر ہے, ہوگا کسی مسجد کے اندر ان کا کچھ سینٹر ہے, پھر اس پہ ٹائم دیا ہوگا کہ یہ فلاں دن عصر سے لے کے مغرب تک یا اپنا فجر سے لے کے ظہر تک یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت میں آپ بچوں کو ساتھ لے کے یا بیٹے کو ساتھ لے کے وہاں پہ چلی جائیں اور جا کے ان سے اپنا ایشو ڈسکس کریں. تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. یہ کسی بھی ایسے ادارے سے آپ نے جا کے قرضہ نہیں لینا جنہوں نے باقاعدہ دفتر بنا رکھا ہو اور وہ اس دفتر کے اندر دکانداری کھول کے بیٹھے ہوں. وہ 40% سے لے کے 60% تک شرح سود لیتے ہیں. تو ہم نے ان سے جانا نہیں, ویسے بھی سود تو منع فرمایا گیا, تو ہم نے نہیں جانا. اخوت کو چیک کر لیں, ایک میں نے آپ سے عرض کیا ہے,
اور بھی میں ڈھونڈتا ہوں پشاور میں، اگر کوئی مجھے ملا، ویسے بھی کوئی صاحب ثروت اور متمول فیملی ان خاتون کی مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. جو اگر کسی نے رابطہ کیا تو ہم آپ کو مطلب کہ ان سے جو بھی سلسلہ ہوگا ہم کوشش کریں گے آپ تک ان کا وہ سلسلہ پہنچ جائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پشاور سے ہی وہ صاحب ہوں یا صاحبہ ہوں جو ان کی اس سلسلے میں کوئی بھی کام شام شروع کرنے کے حوالے سے ان کی مدد کر سکیں. ویسے بھی اور بھی کوئی ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے، اس کا ثواب الگ ہوتا ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سنایا کرتے ہیں کہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور 70 گنا جو ہے وہ آخرت کے اندر. تو اگر آپ کسی کے روزگار کو قائم کرنے کے حوالے سے اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ 17 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 گنا نہیں 17 گنا. ظاہر ہے جب میں کہتا ہوں دنیا کے اندر تو پھر آپ اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتے یا جاتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ آپ کو لوٹا نہ دیا جائے. اس پہ ایمان رکھیے. مجھے اجازت دیجیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.